السلام علیکم دوستوں، میں انی خان فرام چینل ایسٹرو موکشا ایک دفعہ پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستوں، آج بہت دنوں کے بعد میں ویڈیو بنا رہی ہوں۔ یہ نہیں کہ میں نے ویڈیو بنانے کے بارے میں سوچا نہیں اس پورے عرصے میں، لیکن بس خاموشی میسر نہیں آتی۔ کچھ آپ جانتے کہ کووڈ کے بعد سے لوگ گھر پہ اپنے بہت سارے لوگوں نے آن لائن اپنا کام سٹارٹ کر لیا، مطلب گھر سے آفس کا کام کرتے ہیں، یا پھر بچے آن لائن اپنی کلاسز لیتے ہیں۔ تو اس سے ہوتا یہ کہ ماشاءاللہ گھر جو ہے وہ اب گھر تو ہے، وہ آفس بھی ہے، وہ اسکول بھی ہے، وہ جم بھی ہے، تو وہ سارا کچھ ہے گھر۔ تو ماشاءاللہ رونق ہوتی ہے، اور ویڈیو کے لیے تھوڑی خاموشی چاہیے ہوتی ہے، اور سردی اتنی زیادہ ہے۔ یہاں پہ بھی 2-3 دن پہلے برف پڑی اور ابھی پگھلی نہیں ہے، اور ماشاءاللہ آج فل مون ہے، کینسر فل مون۔ تو گھر کی بات ہو رہی تھی، اور کینسر فل مون بھی ہے، تو میں سوچ رہی تھی کہ چلیں آج جو ہے میں ویڈیو بناتی ہوں۔ کوئی پراپر میرے پاس ایکچولی سامان تو ہے، جیسے وہ رنگ لائٹ اور سارا کچھ، لیکن میں بائی نیچر ذرا لیزی انسان ہوں، تو مجھے یہی ہوتا ہے کہ اچھا چلو بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی بن جائے۔ جب اسپیشل تیاری ہوتی ہے نا، تو میں کئی دفعہ مجھ سے بنتی نہیں ہے ویڈیو، یا کیا ریزن ہوتا ہے، تو وہ میں اسی طرح سے پاسبل جب ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ اچھا چلو ویڈیو بنا لیں، چلے ویڈیو کا سلسلہ جاری رہے۔ بیچ میں کچھ رکاوٹ تو آتی ہے کبھی، جو میرے اختیار میں بھی نہیں ہوتی، لیکن جب چلو پاسبل ہو ویڈیو بن سکتی ہے۔ تو دوستوں، بہت ہی پیارا سما ہے باہر، کینسر فل مون، اور پھر برف بھی پڑی ہوئی ہے، اور بڑا ہی بہت خوبصورت چاندنی رات ہے باہر۔ حضرت علی کا یوم ولادت بھی ہے آج، تو بس ان کے لیے تھوڑا پڑھ رہی تھی، تھوڑی عبادت وغیرہ کر رہی تھی، اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالی ہم سب کو بہت زیادہ نوازے، ہماری اولادوں کو نیک بنائے، اور ہر بیماری سے دور رکھے ہم سب کو، اور ہمارے جو بھی گناہ ہیں سب کو معاف کر دے اللہ تعالی۔ گناہوں کی معافی سے بات جیشتہ کی آئی میرے مائنڈ میں، تسبیح پڑھنے کے بعد، دعا کے بعد مجھے خیال آیا گناہوں کی معافی سے کہ جیشتہ نکشترہ پہ کیوں نہ بات کی جائے۔ جیشتہ جو ہے وہ جیش یا جیٹ جیسے بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو بڑے کو، جو ہیڈ آف دا فیملی ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے سب سے، جو بڑا معتبر ہوتا ہے، تو اس کو جیشتہ نکشتر جو ہے، وہ جیشتہ کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو جیشتہ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اگر عمر اور رشتے میں بزرگ یا بڑے معتبر نہ بھی ہوں، عمر میں، بہن بھائیوں میں، گھر کے لوگوں میں چھوٹے بھی ہوں، تو بھی ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہیڈ آف فیملی ہیں، ذمہ داریاں لیں گے وہ، اور جو بڑا ہوتا ہے نا وہ سیکریفائز کرتا ہے۔ انسان کیسے بڑا بنتا ہے؟ سیکریفائز کر کے۔ تو جس نے سیکریفائز کیے ہوتے ہیں نا وہ بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو جیشتہ ہے نا، انہوں نے بھی بہت کچھ برداشت کیا ہوتا ہے، انہوں نے بہت سیکریفائز دیے ہوتے ہیں، اور جیشتہ کو جو سمبل ہے یا اس کو ریپریزنٹ جو چیزیں کرتی ہیں، وہ ان میں چھتری بھی ہے۔ چھتری بھی ایک پروٹیکشن کی چیز ہے، ٹھیک ہے، اور ایئرنگ ہے، یا گلے کا ایمیولیٹ، یا من کے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بزرگ سادھو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے بھی من کے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ہار پہنے ہوتے ہیں اس طرح کے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جیشتہ نکشتر کو جو ہے نا، یہ چیزیں جو ہیں وہ ریپریزنٹ کرتی ہیں۔ تو یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں، سے کسی کو چھتر چھایا میں لینا، کسی کی حفاظت کرنا، اور دل و جان سے حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ یہ اسکارپیو کے انڈر آتا ہے یہ نکشتر، اور اسکارپیو جو ہیں وہ بہت پیشنیٹلی پروٹیکٹ کرتے ہیں،
اور رول بھی کرنا چاہتے ہیں، کنٹرول بھی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو نکشتر ہے یہ بھی بڑا ہونے کی وجہ سے اور اپنے سیکریفائزز کی وجہ سے، یا جس طرح سے لوگوں کو یہ لے کے چلتے ہیں، لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، بڑے بنتے ہیں فیملی میں، رسپانسبلٹیز لیتے ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بڑوں کا مقام بھی ملے، اتنی رسپیکٹ ملے فیملی میں. جب کوئی ڈیسیشن میکنگ ہو، کوئی موقع ہو تو ہم سے مشورہ کیا جائے، ہمیں بلایا جائے، ہم انٹر ہوں محفل میں تو ہمیں سلام کیا جائے، ہمیں عزت سے بٹھایا جائے. یہ سب کچھ برداشت کر لیں گے، یہ ڈس رسپیکٹ برداشت نہیں کرتے، ان کو یہ رسپیکٹ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ کیونکہ اسکارپیو کی راشی آتی ہے تو ان کو ایک کنٹرولنگ بیہیویئر بھی آ جاتا ہے اور رول کرنے کی ٹینڈنسی بھی آتی ہے اس کے اندر. تو یہ اسکارپیو جیسے اپنی ایک طاقت رکھتے ہیں نا، پاور ہوتی ہے ان کے پاس، یہ بھی پاور رکھنا چاہتے ہیں، اپنی پاور بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، اپنا عہدہ یا اپنا مقام، جو تھرون ہے ان کا، جو بادشاہت کا جو تھرون ہے، تو وہ ان کو ہمیشہ خوف ہوتا ہے کہ وہ چھن نہ جائے، کوئی اور نہ ایسا ہو جو اس مقام پر آ جائے اور ہم سے چھین لے. تو یہ جو ہیں جو پلانٹ آتا ہے اس میں وہ مرکری ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کمپیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کمپیٹ تو کرتے ہیں، لیکن ایک کمپٹیشن ہوتا ہے مارس کا جو ہوتا ہے دنگل اکھاڑے میں، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے مرکری کا. تو مرکری کا سٹائل میں آپ کو بتاتی ہوں. مرکری کبھی ڈائریکٹ جا کے کنفرنٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. ان کا طریقہ جو ہے وہ انڈائریکٹ طریقہ ہوتا ہے. اگر ان کو کوئی بات کسی کی بری لگی ہے یا ان کو کسی سے تھریٹ ہے تو یہ جا کے اس کا گریبان نہیں پکڑیں گے، اس سے لڑائی نہیں کریں گے، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کریں گے. لیکن یہ مرکری کی طرح سے جو بہت زیادہ ہوشیاری سے چلتے ہیں، اور ہوشیاری سے چل کے یہ ظاہر ہے ان کے ایک تپسوی جیسی ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ بڑا کنٹرول ہوتا ہے ان کو اپنے اوپر بھی. تو ہر بندے کو تو ایسا کنٹرول نہیں ہوتا نا اپنے اوپر. تو لوگوں کی جو ان کا اپوننٹ ہوتا ہے یا جو رائیول ہوتا ہے یا جس سے ان کو ڈر ہوتا ہے، تو اس کی جو ویکنس ہوتی ہے اس ویکنس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کی ریپوٹیشن پہ وار کرتے ہیں کہیں نہ کہیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کے ہاتھوں ان کو مرواتے ہیں، اپنے دشمن کو، ٹھیک ہے. تو یہ بہت ان کی جو چالیں ہوتی ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں. اور جیسے چیس پلیئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ویسے ہی چالیں ہوتی ہیں ان کی. تو یہ اس کو دوسرے لوگوں سے کے ہاتھوں مرواتے ہیں، دوسرے لوگوں کے سامنے ان کی ساکھ بالکل خراب کر دیتے ہیں، اور ان کی جو ویکنس ہوتی ہے جو اس کا فائدہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جیشٹا نکشتر میں کے ساتھ ایک واقعہ بھی ہے یہ کہ ان سے مسٹیک ہوئی تھی کوئی، جس پہ ان کو قرض ملا تھا، اور وہ قرض بہت زیادہ ہیوملیٹنگ تھا. اور ہیوملیشن کے بعد ان کو ان کے پورے جو باڈی ہے جو اس میں کہتے ہیں کہ جیسے آنکھیں نکل آئی. اب آنکھیں نکلنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو یہاں پہ آنکھ نکلتی ہے، تھرڈ آئی کا مطلب ہوتا ہے وزڈم. تو آپ سوچیں کہ ایک یہ تھرڈ آئی نکل آئی تو کتنا وہ ایک سمبولک ہوتا ہے نا. جن کی جو لوگ وزڈم رکھتے ہیں ان کی یہاں پہ تھوڑی آنکھ نکلی ہوئی ہوتی ہے، یا اس طرح کا تو کچھ نہیں ہوتا، یا گدھے کے وہ. تو اب جو لوگ مراقبہ کرتے ہیں یا جو لوگ میڈیٹیٹ کرتے ہیں وہ اس پوائنٹ پہ فوکس کر کے رکھتے ہیں، اور پھر ایسا لگتا ہے اوور ٹائم جب وہ اتنے کامیاب ہو جاتے ہیں مراقبے میں، یا ان کو اللہ تعالیٰ بصیرت دے دیتے ہیں، یا ان کو
جسے کہتے ہیں تھرڈ آئی اوپن ہوگی. تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم لوگ بازار میں جا رہے ہیں یا کہیں دیکھتے ہیں کسی کی یہاں پہ آنکھ نکل آئی ہے, ایسے نہیں ہوتا, لیکن وہ وزڈم مل جاتا ہے. اسی طرح سے وہ جو آنکھیں تھیں وہ وزڈم تھا, ٹھیک ہے. تو ان کو وزڈم ملا, اور وہ مسٹیک کے بعد, ٹھیک ہے, مسٹیک کی ہیوملیشن کے بعد, یعنی کہ ان سے مسٹیک ہوگی یا مسٹیکس ہوں گی, اور وہ ان مسٹیکس کے کفارے میں اس کے بعد وہ تپسیا کرتے ہیں, اس کے بعد وہ جسے کہتے ہیں پراشچت کرتے ہیں, عبادت کر کے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ جا کے وزڈم ملا. تو یہ جیشٹا کی ان کے ساتھ یہ اس سٹوری, اس نکشتر کے ساتھ یہ ایک سٹوری جڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان کے بارے میں. تو جیشتا جو ہے وہ, اب آپ کسی کے اگر برتھ چارٹ میں ہے تو دیکھیں کون سے ہاؤس میں ہے. اب اگر کوئی بچہ ہے چھوٹا تو اس کا تیسرا چوتھا گھر پہلے ایکٹیویٹ ہوگا نا, 7واں 8واں تو نہیں ہوگا, 5واں تو نہیں ہوگا. تو وہ جو ہاؤس جس ہاؤس میں اگر کسی کے 5ویں گھر میں ہے اور اس کی اولاد ہونے کے بعد اس کا جیشتا ایکٹیویٹ ہو گیا, یعنی کہ ان کے پاس کوئی ایسی بات ہوتی ہے, کوئی ایسی خوبی ہوتی ہے جو ان کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے. کوئی ایسی چیز ہوگی جس سے ان کو ایک, جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ بندہ ایج میں تو کم ہے لیکن وزڈم ہے, کوئی علم ہے, کوئی ایسی چیز ہے, کوئی اس کے پاس کوئی ہنر ہے جس کی وجہ سے وہ سب میں ممتاز ہے, سب سے زیادہ اس کو رسپیکٹ مل رہی ہے. تو وہ چیز ہوتی ہے کہ ان کا وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے, جس ہاؤس میں ہے وہ جب ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو وہ چیزیں پھر سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر اس سے مسٹیکس بھی ہیں اس میں, ہیوملیشن بھی ہے, کیونکہ اسکارپیو ہے تو ٹرانسفارمیشن تو ہے. ٹرانسفارمیشن تو ایزی نہیں ہوتی, ٹرانسفارمیشن تو بہت سخت ہوتی ہے. تو وہ پھر سختیاں برداشت کرتے ہیں تو جیشتا بنتے ہیں, تب بڑے بنتے ہیں نا. تو جیشتا کے اپوزٹ اکثر روہنی نکشتر ہوتا ہے, اور اس کے بالکل اپوزٹ, اور روہنی ان کے اپوزٹ ہے, یعنی نائیو ہے, اور بالکل چنچل ہے, یا نیا کوئی پرسن ہے جو جس کو نئی ہونے کی وجہ سے چیزوں کا نہیں پتہ, اور جیشتا کو چیزوں کا بہت پتہ ہے, علم ہے, سیکریفائز کیا ہوا ہے انہوں نے, خدمت کی ہوئی ہے انہوں نے. اور وہ پھر بنتا ہے اس طرح کا کہ جیلسی کا بھی ایلیمنٹ آ جاتا ہے یہاں پر, کیونکہ ظاہر ہے اسکارپیو کے ساتھ تو یہ چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں نا. اور جہاں پر پاور ہوگی, جہاں پر کمپٹیشن ہوگا, اور آپ جہاں پہ انسیکیورٹی ہوگی کہ ہم سے کوئی پاور چھین نہ لے, ہم سے کوئی, جہاں پر یہ خواہش ہوگی کہ ہمارے بڑپن کا اعتراف کیا جائے, ہمیں احترام ملے اسی طرح سے, اور ہمیں جہاں پہ ایگو ہرٹ ہوگا بات پہ, تو جیلسی بھی آئے گی, ٹھیک ہے. تو جو اگر کسی کے یہ بنتا ہے, ایکسیس بنتا ہے جیشتا روہنی کا, تو ان کو پھر لائف میں دونوں چیزیں کبھی فیس کرنی پڑ سکتی ہیں, کہ کبھی وہ نائیو تھے, کبھی وہ انرجی تھی ایک بچے کی انرجی, ایک بہت انوسنٹ انرجی یا پلے فل انرجی, اور وہ سارا کچھ تھا. اور کہیں جو ہے وہ بڑے بن گئے سیکریفائسز کر کے, اپنی خدمت کر کے, پروٹیکٹ کر کے, اپنے کسی کو یہ جان کی بازی لگا کے بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور یہ اگر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو نا, اگر کسی کو اپنے جو ان کے حامی ہیں یا جو لوگ ان کے جیسے بادشاہ کی رعایا ہوتی ہے, تو اس کو کسی کو ان میں سے گلے بھی لگائیں گے نا, تو زور سے تھپکی ضرور دیں گے کہ دیکھو مجھ میں طاقت کتنی ہے, میرے خلاف نہ جانا کبھی.
اور یہ دہشت پھیلا کے اپنی رکھتے ہیں، یعنی باتوں سے بھی چیزیں کرتے ہیں، کھیلتے ہیں. وہ مارس تو نہیں ہے نا کہ جا کے لڑائی کر لی یا جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح پلے ہوتا ہے وہ سارا، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہیں یہ دہشت پھیلا دیتے ہیں اپنی کہ اچھا ٹھیک ہے کہ بندہ کوئی اگر تانترک ہے تو کہے گا میں تو بھسم کر دیتا ہوں، لیکن آپ تو میرے دوست ہیں، آپ تو میرے اپنے ہیں، آپ کو میں کچھ نہیں کرنا، آپ میری چھتر چھایا میں آ جائیں. تو اس چھتری میں بھی لے کے رکھتے ہیں اپنوں کو، لیکن ان کا ایسی دہشت پھیلا دیتے ہیں کہ یہ میرے سے پنگا نہ لے کوئی، ٹھیک ہے. یہ بڑے مزے کی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ جو گناہوں کی معافی والی بات آئی مائنڈ میں، تو جیشتا کا بھی مجھے خیال آیا کہ وہ مسٹیک ہوئی، سن ہوئی ان سے، اور پھر اس کے بعد وہ ان کو کرس ملا، اور جو ہے تو یہ جو ہندو مائتھولوجی اس میں لارڈ اندرا جو ہیں وہ ان کو کرس ملا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان سے سن ہوئی تھی کوئی. اب وہ ساری چیزیں میں اس ویڈیو میں نہیں بتا رہی. تو اس سن کی وجہ سے کرس ملا تھا، اور اس سے ہیوملیشن ہوئی تھی بہت زیادہ. پھر انہوں نے تپسیا کر کے اور بہت زیادہ میڈیٹیٹ کر کے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو پاک کر کے پھر ان کو وزڈم مل گیا تھا، ٹھیک ہے. تو وہ گناہوں کی معافی والی بات جو ہے وہ یہاں سے میرے مائنڈ میں آئی. اور روہنی نکشتر بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، اور ان کی بھی، کیونکہ جیشتا کو روہنی کا بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے کبھی، کیونکہ جیشتا کے اپوزٹ اگر کسی کے چارٹ میں دونوں ہیں تو وہ پھر دونوں چیزیں ہی ایکسپیرینس کریں گے اپنی لائف میں یا اپنی کسی سامنے والے کی لائف میں، جو ان کے سامنے جن کے ساتھ معاملات ہوں گے ان کے ساتھ، تو یہ ایکسپیرینس کریں گے، ان کو پتہ لگے گا. تو اس پہ بھی، روہنی پہ بھی انشاءاللہ میں ڈفرینٹ نکشترز پہ بات کروں گی، اور انشاءاللہ کنٹینیو کروں گی، ویڈیوز وغیرہ بنایا کروں گی. تو چلیں ٹھیک ہے دوستوں، انشاءاللہ پھر کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.